اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک صاحب کے سوال کا جواب دیتے دیتے مجھے ایک بات یاد آئی، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اس سے کئی لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ جب بھی ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم کو تھوڑا سا اسلام کا تعارف پیش کرنا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جس میں آپ کو مکے کی صورتوں میں جو دلائل ملیں گے وہ سب آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں، جتنا میرا تجربہ ہے، منیمم ٹائم کم سے کم 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں۔ اب کچھ لوگ پہلے سے اگر کچھ جانتے ہوں تو ان کو تو آپ 5 منٹ میں کنونس کر سکتے ہیں۔ ابھی ڈیپینڈس کہ پہلے سے وہ اسلام کے بارے میں یا اس دنیا کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ اگر وہ اس پورے انوائرمنٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو یقین مانیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا اس کو کنونس کرنے میں، بشرطے کہ آپ میں وہ کوالٹی ہو اور آپ کو قرآن کے وہ دلائل یاد ہوں جو مکی صورتوں سے آپ دلیل دے کے اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی معبود ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہمیشہ زندہ ہے، باقی کوئی زندہ نہیں ہے، اسی کے پاس سارا علم ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد جب وہ گواہی دیتا ہے، یعنی وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول، تو جب وہ یہ گواہی دیتا ہے تو پھر آپ اس کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں، قرآن سمجھانا شروع کرتے ہیں۔ سال بھر کی محنت میں وہ یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ بغیر قرآن سمجھے کہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی زبان سے بولتا ہے تو وہ بیچارہ اسی طرح کا طوطا ہے، مٹھو بیٹے پپی دے والا، وہ آئی لو یو بھی بولے گا، وہ سب کچھ کرے گا، جس طرح ہم طوطے کو کچھ باتیں سکھا دیتے ہیں وہ اسی طرح بولے گا، لیکن اس کے اندر احساس نہیں ہوگا، اس کے اندر شعور نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے ایک 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ روپے کسے کہتے ہیں۔ اگر میں نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں کر دوں گا انتظام، آپ بے فکر ہوئیے، اپنی بیٹی کی شادی طے کر لیجئے، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اس بات پہ۔ تو یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گواہی ہے، جسے ہم عربی میں شہادت کہتے ہیں، کلمہ شہادت۔ تو یہ کلمے کی شہادت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ مکمل ہوتی ہے اپنی زندگی کی شہادت دینے پہ، اپنی جان کو شہید کرنے پہ، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگا کے موت حاصل ہو جائے آپ کو، وہاں تک یہ شہادت مکمل کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے بیچ میں آپ کو اپنی جو ہے نیند قربان کرنی پڑے گی، اپنی جان، اپنے مال، اپنے احساسات، اپنی خوشیاں، اپنی اولاد، اپنے خواہشات، ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم جو کچھ بھی پسند کرتے ہو، جس چیز کو بہت زیادہ دل سے چاہتے ہو، وہ بھی قربان کرنا پڑے گا، تب تم کو جو ہے نیکی مل سکتی ہے، حسنات مل سکتے ہیں، برا۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، میں نے سوچا میرے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی میں یہ سمجھاؤں کہ اگر آپ زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو آپ کو اپنی جان دے کے بتانا پڑے گا۔ اب اللہ قبول کرے آپ کی جان، یہ اور بات ہے، لیکن جان دینے کی شکر میں زندگی گزارنا ہے۔ زندگی کا ہر امر جو ہے وہ اللہ کے امر کے بعد ہو، ہر خواہش اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہی آپ کی گواہی کا ثبوت ہے، ورنہ آپ گواہی دیتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پوری قرآن کے حافظ، عالم، فاضل کچھ بھی ہوں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے اعمال کے بدلے میں آپ کو مغفرت ملنے والی ہے، آپ جنت میں جانے والے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔